معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اثار وظیفے میں آپ کا سواگت ہے، استقبال ہے۔ ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل پر تشریف لے کر آئے۔ آج ہم جانتے ہیں سورہ رحمان کی فضیلت، اس کے فضائل اور اس کی برکات کو، اس کے فائدے، یعنی سورہ رحمان پڑھنے اور سننے سے ہمیں کیا ملتا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں۔ اگر کوئی بندہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا تو صرف سن لے، انشاءاللہ تبارک و تعالی سننے سے سارے مسائل اس کے حل ہو جائیں گے۔ اور سب سے پہلے قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ معتبر کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے اور سننے سے، دونوں کو چھونے سے، دیکھنے کو، ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم پڑھنے، سننے، چھونے، دیکھنے سے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی یہ وہ مقدس کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان کو اتنی فضائل، اتنی فضیلتیں بخشی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سورہ رحمان پڑھنے کی ترغیب فرمائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک چیز کی زینت ہوتی ہے، اور قرآن عظیم کی زینت سورہ الرحمان ہے، یعنی سورہ رحمان ہے۔ قرآن کی زینت سورہ رحمان اس طریقے سے معتبر ہے کہ قرآن عظیم جب آپ پڑھتے ہیں تو سورہ رحمان کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس کو پڑھنے، سننے، دیکھنے میں اتنا لطف آتا ہے کہ دل کو، نظر کو، ذہن کو، دلوں کو سکون، چین و قرار اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے۔ سورہ رحمان جو ہے وہ مدنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان کو مدینہ شریف میں نازل فرمایا، اور اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر کوئی بندہ پریشان ہے تو وہ پریشانی سے نجات کے لیے پڑھنا چاہتا ہے تو سورہ رحمان کو پڑھ لے، اگر نہیں پڑھ سکتا تو صرف ایک مرتبہ سن لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سننے کے بعد میں مکمل طور پر وہ دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ اور سورہ رحمان جس طریقے سے اگر آپ سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں، اور اگر اس تلاوت کے کرنے سے پہلے آپ جائز مقاصد یا جائز کام کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور مکمل ہونے کے بعد میں اس جائز کام کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ رحمان کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس جائز کام میں آپ کی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور سورہ رحمان جس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، یعنی جس کے یوں کہیے کہ آپ کو سانس کی یا دمے کی بیماری ہوتی ہے جس شخص کو، تو وہ سورہ رحمان کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی شفا یابی اس میں رکھی ہے کہ وہ تلاوت کر کے اپنے سینے پر دم کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سانس کی دمے کی بیماری کو دور فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان کو یہ خاصیت بخشی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو زعفران سے لکھ کر اگر مریض کو پلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا ہے، یعنی اس کو صحت و توانائی، تندرستی عطا فرماتا ہے۔ جس بندے کی آنکھ دکھتی ہو یا آنکھوں کی روشنی کمزور ہو، اس کا دل دوسری طرف مائل ہوتا ہو تو وہ سورہ رحمان پڑھ کر اپنی آنکھوں پر دم کرے اور اپنے انگوٹھوں پر حضور کے نام یعنی محمد الرسول اللہ لے کر چومے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ اس کی آنکھوں کی روشنی کو دوالا فرماتا ہے، یعنی پہلے سے روشن عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ رحمان کو اتنی فضائل بخشے ہیں کہ اگر رزق میں تنگی ہو، اس رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے کوئی بندہ اگر پڑھتا یا سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس رزق کی تنگی کو دور فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں زیادتی عطا فرماتا ہے۔ اور کوئی پریشان ہے، پریشانی سے نجات کے لیے پڑھے تو اللہ اس کی پریشانی سے نجات فرماتا ہے۔ اگر کوئی بے کاروبار ہے، کاروبار کے لیے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کاروبار میں برکت و ترقی عطا فرماتا ہے۔ اور کوئی بندہ دکان و مکان والا ہے،
इसके दुकान में, मकान में, रिस्क में, कमाइयों में, घर में, खेत में, खलियान में बरकत नहीं हो रही हो, तो सूरह रहमान को उस जगह पर पढ़े, सुने, तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करे तो अल्लाह तबारक व ताला उसके दुकान में ग्राहकों की खैर व बरकत फरमाता है। यानी लाइन लग जाती है, ग्राहकी बढ़ जाती है और उसके घर में, कारोबार में, रिस्क में, कमाइयों में, पैसे में बरकत हो जाती है। ये सूरह रहमान की खासियत है। इस तरीक़े से भी कह सकते हैं इसको कि दुआए हाजत, क्योंकि अगर कोई बंदा मियाँ बीवी में ना इत्तिफ़ाक़ी है और वो बंदा चाहता है कि हम में आपस में इत्तिफ़ाक़ व इत्तेहाद, दिली मोहब्बत बनी रहे, तो सूरह रहमान को पढ़कर उस पर दम करे पानी पर, अपनी बीवी को, शौहर या शौहर अपनी बीवी को, दोनों में से जो भी नाराज़ है उसको पिलाए, तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला अल्लाह सूरह रहमान की बरकत से उसके दिल में मोहब्बत पैदा फरमा देगा और आपस में दोनों में इत्तिफ़ाक़ व इत्तेहाद, दिली मोहब्बत पैदा फरमाएगा। ये सूरह रहमान की खासियतें, फ़जीलतें, फ़ज़ाइल है। आइए अब हज़रात हम सुनते हैं, आप इस वीडियो में बने रहिए, ईयरफ़ोन को लगा लीजिए, फ़ोन को एक साइड में रख दीजिए और सुकून और इत्मीनान के साथ सुने। इंशाअल्लाह तबारक व ताला पढ़ने सुनने दोनों से हम सबको फ़ायदा होगा। और आखिर में दुआ में बने रहिए, क्योंकि मुख्तसर सी हम दुआ करते हैं उस कुरान की सूरह पढ़ने के बाद में। आइए अब हम पढ़ते हैं, आप समाअत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन, खलक़ल इंसान, अल्लमहुल बयान, अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान, वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान, अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान, वअक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान, वल-अर्ज़ वदअहा लिल-अनाम, फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम, वल-हब्बु ज़ुल-अस्फ़ि वर-रैहान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ख़लक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल-फ़ख़्ख़ार, वख़लक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मरजल बहरैनि यल्तक़ियान, बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअु वल मरजान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, वलहुल जवारिल मुंशआतु फ़िल बहरि कल-अ'लाम, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यसअलुहु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शअन, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान,
سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة
ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام